نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں، یعنی یہ جو پورا عشرہ ہے یکم ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ تک، ان 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بھی افضل ہے، سوائے اس شخص کے کہ جو جان اور مال لے کر اللہ کے حضور جہاد کے لیے گیا اور وہ زندہ سلامت واپس نہ آیا، نہ اس کی جان واپس آئی نہ مال، سب کچھ ہی لٹ گیا، صرف وہ شخص فضیلت میں آگے سے بڑھے گا۔ صرف جہاد کرنے والا بھی ان 10 دنوں میں نیکیاں کرنے والے سے بڑھ نہیں سکتا۔ صحیح بخاری 969۔ اور اسی حدیث کا ایک طریق جو ہے مسند احمد میں ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6154، مصنف ابن ابی شیبہ میں 13919، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ابن عمر سے، اس میں بھی یہ الفاظ ہیں، اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی کثرت کے ساتھ تکبیر، تحلیل اور تحمید بیان کرو۔ تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کہنے کو، تحلیل کسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تحمید حمد بیان کرنے کو الحمدللہ۔ اور یہ دیکھیں ہماری جو تکبیرات جس پہ سنی شیعہ سب کا، پوری امت کا اجماع ہے، جو عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں یہ تینوں چیزیں آتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا ہو گیا تکبیر، لا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تینوں چیزیں آ گئی نا۔ تو یہ تکبیرات اس میں بلند کرو، اور اس میں سنت ہے کہ آپ عید کے اوپر میرا کلپ ہے عید کی نماز کا طریقہ، اس میں میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ آپ نے بڑی عید کے لیے جب جانا ہے بلند آواز سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے جائیں، اور چھوٹی عید کے لیے آہستہ آواز میں بالی تکبیرات بلند کی جائیں۔ اور یہ جو حدیث ہے بخاری کی 969، اس کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ ابن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما بازار میں ان 10 دنوں میں جاتے تھے اور بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے تھے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ لوگ بھی یعنی تکبیرات پڑھیں، یعنی تکبیر ہی تکبیر ہر طرف بلند کی جاتی تھی۔ اور اسی ہیڈنگ میں امام بخاری 969 کے اوپر ہیڈنگ میں لے کے آپ پی ڈی ایف میں دیکھیں گے نا، تو آپ کو امام بخاری کے باب کی ہیڈنگز تعلیقاً روایتیں مل جائیں گی، جن کی صحیح اسناد مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی آپ کو، اور سنن کبریٰ البیہقی میں، یہ 3 مین کتابیں ہیں صحابہ کے آثار کی، جن میں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو امام بخاری لے کے آئے کہ امام محمد بن علی بن حسین، یہ نام ہے امام باقر کا جو امام جعفر کے والد تھے، امام محمد بن علی بن حسین بن علی، امام باقر کے بارے میں المتوفا 114 ہجری، کہ وہ نوافل کے بعد بھی تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے ان 10 دنوں میں، ان نماز پڑھنے کے بعد بھی، وہ سنتوں کے بعد، ایک تو فرض کے بعد بھی کرنی ہے، وہ روایت بھی آ گئی ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5631 ہے کہ مولا علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ذوالحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذوالحجہ کی عصر تک ان تکبیرات کو بلند کیا کرتے تھے، جو ساری امت کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ 9 ذوالحجہ، اور وہ یوم عرفہ سعودیہ والے کے مطابق نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے مطابق کر رہے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، کم از کم ایک دفعہ پڑھیں فرض کے بعد۔ اور امام باقر کے بارے میں آ رہا ہے، امام بخاری لے کے آئے کہ وہ نوافل اور سنتوں کے بعد بھی پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، المصنف ابن ابی شیبہ میں آپ اگر تکبیرات والا چیپٹر نکالیں نا، جس سے میں نے یہ روایت مولا علی کی بیان کی، اس میں آپ کو 3 طرح کی تکبیرات ملیں گی، تینوں ہی سنت ہیں کیونکہ صحابہ اور تابعین سے ثابت ہیں۔ ایک تکبیر آپ کو یہ ملے گی کہ صحابہ کرام تکبیر بلند کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، صرف یہ بھی تکبیر بلند کر سکتے ہیں، یہ بھی عید کی تکبیرات ہیں۔ دوسری تکبیر جو مشہور ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور تیسری تکبیر بھی ملتی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیل۔ اور یہ جو میں نے آخر میں دعا پڑھی ہے تو صحیح مسلم میں اس کی فضیلت آئی ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی اسلام کے پیچھے پڑھی تو آپ فرمایا اس کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور کہتے ہیں اس دن کے بعد میں نے اس دعا کو کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ ثنا کے طور پہ پڑھنا بھی اسے سنت ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کی جگہ بھی یہ پڑھ سکتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ واو کے بغیر بھی ثابت ہے، واو کے ساتھ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا، واو کے ساتھ ذرا اس میں کنٹینیوشن آ جاتی ہے۔ تو یہ تینوں تکبیرات ثابت ہیں، آپ کوئی سی تکبیر بھی بلند کریں وہ تکبیر ہی شمار ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیان ہوگا۔ لیکن ہر مسئلے کے لیے میں آپ کو ایک ہی دعا بتا دیتا ہوں۔ اکثر لوگ مجھے ای میل کرتے ہیں جی روزگار کے لیے، کوئی کہتا ہے جی اولاد کے لیے، کوئی کہتا ہے جی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی کہتا ہے جی جو رزق میں برکت کے لیے، کوئی کہتا ہے بیماری دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتا دیں۔ بھائیو ہم آپ کو 50 دعائیں نہیں بتاتے ہیں، ایک دعا بتاتے ہیں، ایک دعا
جو اکثر مسلمانوں کو پہلے ہی آتی ہے، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں اور اس دعا کو آپ ہر جگہ پڑھیں جس مقصد کے لیے پڑھیں. اور الحمدللہ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 201 کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اہل ایمان کو تعلیم فرمائی ہے اور مومنین کی نشانی بتایا ہے اس دعا کو کہ مومنین اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ بھی سنا دیا ہے کہ جو کوئی ان الفاظ کے ساتھ ہم سے دعا مانگتا ہے ہم اس کی اس دعا کو دنیا اور آخرت میں اس کے حق میں قبول کریں گے الحمدللہ. اور وہ دعا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ وقف کر کے میں نے پڑھا اور کنٹینیوس پڑھیں گے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اب اس کا ترجمہ بھائیو یاد کرنا کوئی راکٹ سائنس ہے. ربنا آتینا، اے رب ہمارے ہمیں عطا فرما، ہمیں دے دے، فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں بھلائی، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھلائی. اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی کیا؟ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. آمین. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اچھا مولویوں کی تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے اس کے ساتھ لگا دیا وقنا عذاب القبری، وقنا عذاب الحشری، وقنا عذاب المیزان، پتہ نہیں کیا کچھ لگا دیا. حالانکہ تعلیم کی کمی ہے. دنیا اور آخرت اس میں کور ہو جاتی ہے. کیوں؟ پھر دنیا حسنہ میں پوری دنیا کور، وفی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی کور، میدان حشر بھی کور، میزان عمل بھی کور. کیوں؟ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی بھی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، میں نے انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی. اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. بخاری اور مسلم میں. تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہیں؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن. تو وہ فی الآخرۃ حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا. تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز و یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے. بس یہ کامل دعا یہی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا. اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسلتا. اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی. رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری. ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کیے؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسلتا. اب اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے ہیں انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا. اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ. اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا. لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی. اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے؟ اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے؟ ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا. صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں عطا فرما دے. اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے. لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا. آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت.
इसी कॉन्टेक्स्ट में 3 अहादीस है बड़ी अहम, अल्हम्दुलिल्लाह। पहली हदीस सही बुखारी में 6389, सही मुस्लिम में 6840, मिशकात में 2487। सैयदुना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने 10 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वुजू करवाया, आपकी वफात के बाद 82 साल तक जिंदा रहे और 93 हिजरी के अंदर बसरा में फौत हुए। आखिर में फौत होने वाले चंद सहाबा में से हैं अनस इब्न मालिक, बहुत करीबी सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनसे किसी ताबी ने आगे पूछा कि बताइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से मांगा करते थे तो क्या दुआ मांगा करते थे? तो पता उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी अपने रब से दुआ मांगा करते या किसी भी चीज का सवाल किया करते तो आपकी अक्सर दुआ यही हुआ करती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। हर मामले में कोई सवाल भी करते थे इस दुआ के साथ। और भाई ये दुआ का तर्जुमा याद करना को मुश्किल है, तो क्या जरूरत है उर्दू में दुआएं करने की? मेरे भाई एक दुआ याद कर लें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम फरमाई है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। और दूसरी हदीस तो इंतहाई रिक्कत अंगेज हदीस है, जो मैंने मसला तकदीर वाले लेक्चर मसला नंबर 104 ABC में भी बयान की थी। सही मुस्लिम में 6835, मिशकात में 2502। यही अनस इब्न मालिक कहते हैं जिन्होंने ये दुआ रवायत की है। ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आपका एक सहाबी बीमार हो गया तो आप उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले गए। वो इतना कमजोर हो चुका था बीमारी की वजह से, जैसे कि परिंदे का कोई बच्चा होता है छोटा सा, हड्डियों का ढांचा बन चुका था। आपने जब उसकी हालत देखी, आपको पता चल गया कि इन्हें को कंप आया। आपने फरमाया, वो बता तू अल्लाह से क्या मांगता रहता है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह जो तूने मुझे आखिरत में अजाब देना है दुनिया की जिंदगी में ही दे ले। बोले आउज़ु बिल्लाहि ताला। आप फरमाया सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक। जब आप हैरान होते तो ये बात कहा करते, सुभान अल्लाह, ओए तू अल्लाह ताला का इस दुनिया में अजाब सह सकता है जो अल्लाह से तूने ये दुआ की? ना तू दुनिया की जिंदगी में अल्लाह का अजाब बर्दाश्त कर सकता है ना आखिरत की जिंदगी में। और तुझे तो चाहिए था कि तू अल्लाह से दुआ करता, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ये क्या तू दुआएं करता रहे? इसमें वो फनेटिक किस्म के जो सूफिया है ना, उनका भी इरादा, वो कहते हैं सानू दुनिया नहीं चाहिए, आखिरत ही चाहिए। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं दुनिया भी अच्छी, आखिरत भी अच्छी। अच्छा, अनस इब्न मालिक कहते हैं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ये बात इरशाद फरमाई, फिर उसने यही दुआ मांगकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हुआ, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। तो अल्लाह ताला ने उसे शिफा अता फरमा दी। अब इससे भी पता चला बीमारी की शिफा भी यही है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। आप, मैं कहता हूं, ये जामे दुआ करें, सारी दुआएं जो है इसके अंदर शामिल है। अच्छा, कुरान में तो है रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, और बुखारी मुस्लिम में है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। तो अल्लाहुम्मा के साथ ए हमारे अल्लाह, ये भी ठीक है, और सिर्फ रब्बना आतिना भी ठीक है। बल्कि कुरान हकीम में सूरतुल माइदा में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो दुआ आती है उसमें भी है अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा। तो कुरान में भी अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा रब्बना के। वैसे तो हमारे लिए बुखारी मुस्लिम के अल्फाज ही काफी थे, लेकिन मैं फिर भी कीड़ा निकालने के लिए, कोई ये ना कहे जी कुरान में तो सिर्फ रब्बना आया, आप अल्लाहुम्मा क्यों लगा रहे हैं? तो अल्लाह ताला ने भी ये दुआ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नकल की है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। ये पढ़ना बुखारी और मुस्लिम से साबित हुआ। और अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतम मिनस समा, सूरतुल माइदा के आखिरी रुकू में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कॉन्टेक्स्ट में ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा रब्बना के साथ ये आई है। और तीसरी हदीस सुनन अबी दाऊद में 1892, मिशकात में 2581, अब्दुल्लाह बिन साइब कहते हैं कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुकने यमानी और हजरे अस्वद के दरमियान, वो जो मुस्तजाब दीवार है, ये दुआ मांगते हुए सुना है, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। उसे मुस्तजाब दीवार कहते हैं। मुस्तजाब कहते हैं दुआ की कबूलियत की जगह। 70 अंबिया का मुसल्ला है, आप वहां पर खड़े हो तो आपका रुख दोनों किबलों की तरफ हो जाता है, बैतुल मक़दिस की तरफ भी और खाना काबा की तरफ भी। उस दौरान आज तक हाजी, उम्रा करने वाले और हज करने वाले ये दुआ मांगते हैं, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। ये बस इतने ही अल्फाज हैं, बाकी जो ऐड किए लोगों ने खुद किए। मैं तो दुआ की कबूलियत की जो जगह है खाना काबा शरीफ, वहां पर भी आपने यही दुआ मांगी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन नार। अस्माए आज़म और दुआ की कबूलियत के लिए क्या क्या तरीके हैं, इस हवाले से मेरा मसला नंबर 82 डिटेल के साथ रिकॉर्ड है। और भाइयों, बुखारी और मुस्लिम और बाकी अहादीस की रोशनी में कई एक मुकामात हैं जो दुआ की कबूलियत की जगह है। मसलन अजान और इकामत के दरमियान जो वक्फा है जमात खड़े होने तक का, ये दुआ की कबूलियत का
سبب ہے ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے, اس دوران دل میں دعا مانگی جائے, وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہیں, لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگا ہوں, اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا, جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں, یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230, صحیح مسلم میں 897, مشکات میں 909, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو, اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے ہو, جو بھی من پسند, یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں, لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلمانوں. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا, وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739, مشکات میں 1257 میں ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے, اس کے بعد دعائیں کرتے. اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے, اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے, اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامع ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے, انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا, اور دعا مانگنے کا خصوصاً طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو, پہلے اللہ کی حمد بیان کرو, اس کے بعد دروشی پڑھو, پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی, دروشی پڑھا, پھر دعا مانگی, تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا, سل تعطا, مانگ تجھے دیا جائے گا, مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف, اور نماز میں یہی ہوتا ہے, آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں, التحیات للہ والصلوات والطیبات, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں, پھر درود شریف پڑھتے ہیں, اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے, وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال, جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے, حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی, اللهم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں, وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ تو جامع دعا ہے, یہ آپ تشہد میں مانگیں. دوسری حدیث صحیح مسلم میں 1073, مشکات میں 873. یہ عجیب اتفاق ہے, مسلم 1073, مشکات 873. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں رکوع اور سجدوں میں قرآن نہ پڑھوں. یعنی قرآن سے مراد قرآن کی تلاوت, وہ صرف قیام میں ہوگی. قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں, قرآن نہیں پڑھ سکتے. اور رہا رکوع, تو اس میں اپنے رب کی عظمت بیان کرو, جو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العظیم پڑھتے تھے, اور جامع ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھو اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ. مسلم میں تو اتنے الفاظ ہیں کہ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے تھے, اور ترمذی میں ہے کہ آپ حکم دیتے تھے. یہ تسبیحات جو ہیں یہ حکمیہ ہیں, سبحان ربی العظیم رکوع میں اور سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن حکمی یہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسلم میں الفاظ ہیں کہ رکوع میں رب کی عظمت بیان کرو, اور رہے سجدے تو ان میں خوب دعائیں کیا کرو, پس تمہاری دعا قبولیت کے لائق ہوگی. یعنی سجدے میں دعا قبول ہوتی ہے جو کی جائے. لہذا سجدے میں بھی الحمدللہ میرا بھی طریقہ ہے, میں سجدے میں یہ دعا مانگتا ہوں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کوئی بھی قرآنی دعا مانگ سکتے ہیں. تیسری حدیث صحیح مسلم میں 1083, مشکات میں 894, بڑی کریٹیکل حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے, کیونکہ عاجزی کے عالم میں ہوتا ہے نا. سب سے زیادہ قریب کب ہوتا ہے؟ سجدے کے عالم میں. بس اس وقت خوب دعائیں مانگا کرو. صحیح مسلم 1083, مشکات 894.
یعنی سجدے میں خوب دعائیں مانگو، یہ قبولیت کا مقام ہے. پچھلی حدیث میں ہم نے سنا پس تمہاری دعا قبول ہوگی، یہاں پر آیا کہ رب کے قریب ہوتے ہو. اور وہ ہے ٹروتھ ریویلنگ حدیث چوتھی صحیح مسلم میں 244 مشکات میں 895 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آدمی آیت سجدہ سن کر سجدہ کرتا ہے، جیسے ہم سجدہ تلاوت کرتے ہیں، اس پہ میرا الگ سے لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 119 سجدہ تلاوت کے صحیح احکام و مسائل. یا جب بھی کوئی سجدہ کرتا ہے تو اس وقت شیطان جو ہے وہ چیخیں مارتا ہوا الگ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا اور میں نے اللہ کا حکم نہ مانا اور دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اور ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے اللہ کا حکم مان لیا، جنت اس کا مقدر ہوگی. میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، دوزخ میرا مقدر ہوگی ولیعوذ باللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. پانچویں اور آخری حدیث آج کی صحیح بخاری میں 817، صحیح مسلم میں 1085 اور مشکات میں 871. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں بڑی کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ قرآن کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے. سورۃ النصر سورت نمبر ہے 110، اس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم نازل ہوا، یہ آپ کی وفات کی خبر تھی. اس میں بخاری اور مسلم میں آتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو غالب کر دیا ہے، اب آپ یکسو ہو کر اپنے رب سے استغفار کیجئے اور اللہ کی حمد بیان کیجئے. جب یہ صورت نازل ہوئی تو بخاری اور مسلم کے میں نے نمبر بتائے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ آپ قرآن پر عمل کرتے ہوئے دعا مانگا کرتے تھے رکوع اور سجدوں میں، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. میرا رب پاک ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، ربنا وبحمدک، اور میں تیری حمد کرتا ہوں، اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما. تو اس کے علاوہ بھی کئی ایک اذکار ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. اسی طریقے سے سبحان ربی العظیم رکوع میں، سجدے میں سبحان ربی الاعلی. جتنی بھی دعائیں ہیں وہ اب آخر میں وہ حدیث دوبارہ یاد کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے سوال کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنی ہوتی تو آپ کے اکثر الفاظ یہی ہوا کرتے تھے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 201، صحیح بخاری 6399، صحیح مسلم 6840، مشکات میں 2487 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور دعا کیا کرتے تھے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.